میں کسی گروپ کے کوئی فیصلوں کا پابند نہیں ہوں۔ دونوں گروپ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملک ظہیر اترا صاحب وہ رشید اکبر خان صاحب کے ہی فیصلے کو اہمیت دیں گے۔ سرداران بہل سے ان کا اتحاد قائم رہے گا نہیں رہے گا، آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایک بات کلیئر اور کنفرم ہے کہ سرداران بہل الیکشن ہر حال میں لڑیں گے۔ امیدوار ایسا آئے گا 93 میں نوانی گروپ کی طرف سے کہ الیکشن ہی تبدیل ہو جائے گا کہ ہم یہ لائیں وہ لائیں، کیا لائیں، عوام کے پیسے کی چیز لاتے ہیں۔ عامر شاہانی نے دل سے کبھی سرداران بہل کو قبول نہیں کیا۔ معاہدے کی روح سے دیکھیں پی پی 92 میں تو ضیاء ڈھانڈلہ کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر عامر شاہانی کو فوقیت نہیں دیتے تو خدمت محاذ گروپ کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گاندھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ ناظرین، بکھر تحصیل میں دونوں بڑے سیاسی دھڑے اس وقت امیدواروں کی فیصلہ سازی کے کڑے امتحان کا شکار ہیں۔ نوانی گروپ پی پی 92 میں تاحال کسی امیدوار کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ہے، جبکہ اسی طرح پی پی 93 میں ڈھانڈلہ خاندان کو اپنے ہی خاندان کے نوجوانوں اور اہم اتحادی عامر عنایت شاہانی کا فیصلہ کرنے میں بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ اور یہ اہم فیصلہ ڈھانڈلہ گروپ اگر میں یوں کہوں کہ خدمت محاذ کی سیاسی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سینئر تجزیہ کار طارق حمید ملک صاحب اور ادریس عمران صاحب۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ طارق بھائی، حلقہ پی پی 92 میں مکمل خاموشی ہے، کسی گروپ کی طرف سے امیدوار کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ شکریہ سلیم بھائی۔ سلیم بھائی، جیسے ہی اب الیکشن کے دن قریب آتے جائیں گے تو امیدواروں کا معاملات اور فیصلے بھی سامنے آتے جائیں گے، تو میں آپ کے ناظرین کو جو ہے نا پھر بریکنگ نیوز سے آغاز کروں گا۔ تو حبیب اللہ خان نوانی صاحب نے پی پی 92 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حبیب اللہ خان نوانی صاحب کیونکہ اپنی ذاتی مصروفیات میں بھی رہتے ہیں، حلقے میں بھی جاتے ہیں، تو سیاست کو تو وہ انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کام بھی لوگوں کے بہت کراتے ہیں۔ ذاتی ان کا اثر رسوخ ہے، ذاتی اعتبار سے، یعنی کہ جیسے جماعت ہے نوانی عوامی محاذ، وہ ان سے ہٹ کے ذاتی طور پہ بھی لوگوں کے کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ خاصا حلقے میں بھی ان کا تعلق ہے۔ اب جہاں تک اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو اپنا آ گیا ہے نا خان سر وغیرہ، اس سائڈ پہ ان کا بہت زیادہ عزت احترام ہے، ووٹ بینک بھی ہے، تو وہ اسی لیے انہوں نے اسی حلقے کا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ ان کا بھی جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی گروپ کے کوئی فیصلوں کا پابند نہیں ہوں، میں نے الیکشن حل کل لڑنا ہے۔ ان قریب وہ اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں کے ہمراہ الیکشن مہم کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی اہم خبر ہے اور جو ہمارے ذرائع نے کنفرم کی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا گروپ کے امیدوار ہوتے ہیں یا وہ علیحدہ انفرادی طور پہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، یہ تو اب ان کا گروپ اور ان کی طرف سے جو ہوگا۔ اور جہاں تک میں دونوں گروپوں کی بات کروں، چاہے عوامی خدمت محاذ ہے چاہے نوانی عوامی محاذ ہے، یہ دونوں گروپ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم اس وقت پہ اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لائیں۔ اول تو ان کی کوشش ہے کہ ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ پہلے کس کی طرف سے آتے ہیں، اور خصوصاً جو عامر شاہانی والا ایشو چل رہا ہے، حلقہ بندیوں والا، اور سنی سنائی ہے کہ ان کا جھکاؤ انڈر دی ٹیبل کوئی نوانیوں کے ساتھ ہے، تو یہ معاملات بھی ابھی سامنے آنے ہیں، تو دونوں گروپوں کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ اور جہاں تک آپ نے ملک ظہیر اترا صاحب کی بات کی ہے، تو دیکھیں ظہیر اترا صاحب ایک اور طبیعت کے مالک ہیں، ان میں ایک تو بھائی بندی اور دوستی اور بھائی چارہ کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ رشید اکبر خان نوانی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت ہے، 2 مرتبہ وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں، اور میرا خیال میں وہ ملک ظہیر اترا صاحب وہ رشید اکبر خان صاحب کے ہی فیصلے کو اہمیت دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اپنی ایک رائے قائم کریں گے، یہ تو آنے والے فیصلوں پہ بھی مزید پتہ چل جائے گا۔ جیسے ان کا ایک محبت پیار ہے، کوئی دوست کبھی چاہتا ہے کہ دوسرے دوست کا میں نقصان کروں،
لیکن یہ ضرور ہے کہ معاشرے میں عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اقتدار کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ چیزیں بھی ان میں ہیں، قربانیاں دیتے بھی رہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو ملک ظہیر جو ہے نا وہ ایک دوستانہ ماحول میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کہیں کمپین ہے، کہیں جلسے ہیں، تو رشید اکبر خان نوانی صاحب ان کے بغیر جاتے بھی نہیں ہیں، غمی خوشی میں بھی وہ اکٹھے جاتے ہیں، تو ان کا ایک پیار و محبت بھی مثالی ہے۔ اور رشید اکبر خان صاحب نے ان کے نقصان بھی کیا ہے اپنے 1-2 الیکشن میں، انہیں لاس بھی کرنا پڑا ہے، تو اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، تو ان کی دوستی بھی مثالی ہے۔ جیران صاحب، ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ، ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ کی سردار سکندر خان سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی سلیم، دیکھیں یہ ملاقات جو ہے ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ صاحب، ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ صاحب، یہ بہل میں ایک شادی تھی، اس میں انہوں نے شمولیت کی۔ شادی میں شمولیت ایک بہانہ تھا، اصل تھا مقصد ملاقات سکندر خان سے کرنے کا۔ شادی کی تقریب میں ایک غیر رسمی گفتگو ہوئی، بعد ڈھانڈلہ گروپ کے دونوں رہنما جو ہے وہ ان کے ڈیرے پر گئے اور وہاں پہ باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ کوئی اس میں دیکھیں سیاسی کسی قسم کی اہم نقطہ ملاقات کا کسی قسم کی مقامی سیاست یعنی کہ PP 93 سے متعلق ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ملاقات کا ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں ملاقات کا مقصد صرف جو گزشتہ دنوں فاصلے بڑے ہیں، جو ناراضگیاں سرداران بہل کی نظر آئی ہیں، باقاعدہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، سردار حسنین خان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ جاری ہوا، تو ان ناراضگیوں کو، ان فاصلوں کو کم کرنا تھا۔ ابھی تک اس جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی مقامی سیاست کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، ایک جنرلی بات ہوئی ہے ملک کی سطح کی سیاست کی کہ الیکشن کیسے ہوں گے، فیئر ہوں گے نہیں ہوں گے، اس قسم کی باتیں تھیں۔ باقی سرداران بہل سے ان کا اتحاد قائم رہے گا نہیں رہے گا، آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں۔ دوسرا سلیم دیکھیں، اگلے چند دنوں میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں سرداران بہل اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں، جو ان کے اہم ووٹر سپورٹر ہیں، جو کارکن ہیں، جو ان کے لیے جان لڑاتے ہیں، ان کی ایک میٹنگ طلب کرنے جا رہے ہیں، اور اس میٹنگ طلب کرنے کا مقصد ہی یہی ہوگا جس میں وہ آئندہ الیکشن بارے اپنے دوستوں سے جو ہے وہ آئندہ کے سیاسی لاہ عمل پر مشاورت کریں گے۔ ایک بات سلیم کنفرم ہے، جیسے کہ طارق بھائی نے بھی اپنے پروگرام میں کئی بار بتا چکے ہیں ہمارے ناظرین کو، ایک بات کلیئر اور کنفرم ہے کہ سرداران بہل الیکشن ہر حال میں لڑیں گے۔ اب کسی سے اتحاد ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو یہ اب سرداران بہل جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اتحاد کا، کہ کس سیاسی دھڑے سے اتحاد ہونا ہے، تو وہ اتحاد کس بنیاد پر ہوگا، کہ وہ اتحاد ہوگا لو اور دو کی پالیسی پر، کہ ہمیں کون سپورٹ کرتا ہے، کون ہماری حمایت کرتا ہے۔ چونکہ وہ ایک فیصلہ لے چکے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں الیکشن لڑنا ہے، تو جو اب گیو اینڈ ٹیک ان کے ساتھ کرے گا وہ اسی سے اتحاد کریں گے۔ طارق بھائی، حلقہ PP 93 میں نوانی گروپ کی کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی، مضبوط امیدوار سامنے لا سکیں گے؟ سلیم بھائی دیکھیں، 93 میں نوانیوں کا کوئی ذاتی امیدوار تو ہے نہیں، جیسے ان کا بھائی ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی اس حلقے میں ان کی طرف سے پہلے بھی آج تک کوئی سامنے نظر نہیں آیا سوائے ان کے اتحادیوں کے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ حلقہ ہے MM روڈ سے لے کر اور مٹھو بنڈو اور دریا کے پتن تک، اس درمیان آپ دیکھیں کوئی ان کا ذاتی گھرانے کا یا فیملی کا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے۔ تو مختلف ہیں، یا تو ڈانڈلہ خاندان کی شخصیات ہیں یا سرداران بہل ہیں، جیسے اب کچھ چکوک کے دوست آ گئے، تو یہ لوگ ہیں۔ اب
عوامی خدمت محاذ کی جو نقصان دینے کے لیے ہی اپنا نوانی عوامی محاذ نے فیصلہ کرنا ہے نا، کہ ان کو کس طرح انہوں نے زیر کرنا ہے، ہرانا ہے. تو ان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ ایسا وہاں امیدوار سلیکٹ کریں کہ ڈھانڈلا گروپ بڑی سیٹ اور چھوٹی سیٹ دونوں ہار جائیں. تو یہ ایک بڑی مدبرانہ سیاست حکمت عملی ہوگی کہ جو نوانیوں کو اپنانی ہوگی اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. اب دیکھیں نا، جیسے ادریس بھائی نے بتایا کہ سرداران بہل سے ظفر خان ڈھانڈلا صاحب اور افضل خان ڈھانڈلا صاحب کی ملاقات ہوئی شادی میں، اور پھر وہ ان کے گھر بھی گئے. تو نوانیوں کو بھی چاہیے نا، دیکھیں سرداران بہل ان کے آج کے دوست تو نہیں ہیں، پرانے دوست ہیں نا، اور انہی کی دوستی میں وہ تحصیل ناظم بھی رہے، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی رہے، بڑے اچھے مراسم رہے. تو یہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جیسے شعیب رشید خان صاحب جاتے ہیں، یہ خود ذاتی طور پہ انہیں ویٹیج دیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ اپنے روابط بڑھائیں، اور جس طرح فاصلے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ڈانڈلا قائدین کے اور سکندر احمد خان کے، حسنین خان صاحب کے، تو نوانیوں کو یہاں اپنا ایک کریکٹر ادا کرنا چاہیے. اور وہ ان کے آج کے تو تعلق دار نہیں ہیں، تو بہت پرانے ہیں، کئی سالوں سے ان کا بہت قریبی ریلیشن ہے. تو یہاں چاہیے رشید اکبر خان نوانی صاحب کو، سعید اکبر خان نوانی صاحب کو، کہ وہ وقت کی نزاکت میں اپنے دوستوں کے تھرو ڈائریکٹلی وہ جس طرح اپنے وہ کرتے ہیں، ہم تو ایک اپنی رائے دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں جائیں، ملاقاتوں میں جائیں اور مفاد اٹھائیں. وقت کے تقاضے سے جو فائدہ اٹھاتا ہے تو وہی اس کی اچھی حکمت عملی ہوتی ہے. وہ بھی گروپ بھی تو جا رہا ہے، ان کی بھی تو کوشش ہے کہ وہ ناراض دوستوں کو منائیں. تو یہ ان کے بھی یہ بہت عزت احترام ہے. یہ میں کہوں کہ سرداران بہل کا، ان کے نوانیوں کا وہ بڑا عزت احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ عزت سے نام اٹھاتے ہیں. کبھی بھی ملتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی کسی کے سامنے ہم نے نہیں دیکھا کہ بات کر رہے ہوں. تو جب ایسی وہ ہے نہیں، تو ایک دوسرے سے ملاقات کے جب رابطے بڑھیں گے تو بہت اہم پرسنالٹیز ہیں سرداران بہل، ان کے ساتھ اگر کولیشن اور کوارڈینیشن ہو جاتا ہے تو ان کی اگر سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ نوانی کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ یہاں سے ون کرے گا. لیکن ایک ضرور ہے کہ اس دفعہ جو پالیسی نوانی عوامی محاذ کی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھے رزلٹ لیں گے، کہ اس دفعہ وہ سائلنٹ پالیسی پہ ہیں اور امیدوار ایسا آئے گا 93 میں نوانی گروپ کی طرف سے کہ الیکشن ہی تبدیل ہو جائے گا، جو ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ڈھانڈلا خاندان 2 حصوں میں بھی تقسیم کر دیں، تو سیاست تو پھر سیاست ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی. اور مفادات جو ہوتے ہیں، دیکھیں نوجوان ڈانڈلا خاندان میں بھی بہت ہے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اسمبلی میں جائیں، ہم بھی نظر آئیں، کوئی علاقے کی خدمت کریں، ہماری بھی عزت احترام ہو. تو سیاست نشہ تو ایسا ہے نا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو ہر بندے کا دل کرتا ہے، کیونکہ سیاست میں صرف جیتنا نہیں ہوتا، سیاست میں عزت، وقار، تکریم، یہ پوری دنیا میں ایک بندے کا نام جاتا ہے. یہ کوئی صرف علاقے تک محدود نہیں رہتا. جتنے پراجیکٹ تو گنوا دیتے ہیں یہ سیاسی کہ ہم یہ لائیں وہ لائیں، کیا لائیں؟ عوام کے پیسے کی چیز لاتے ہیں. ٹھیک ہے ان کا ایک کردار ہوتا ہے وہاں جا کے کوارڈینیشن کرنا، لے کے آنا، کوئی احسان تو نہیں کرتے، ووٹ لے کے نہیں جاتے. تو نوانی گروپ کو یہاں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. وہاں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی جو شخصیات ہیں، چکوک کے لوگ ہیں، سرداران بہل ہیں، یا ڈھانڈلا گروپ کے یا خاندان کے جو لوگ ہیں، تو انہیں ایک سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں گے. اور ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ کوئی بڑا پیش خیمہ آنے والا ہے. سلیم، اس میں ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں سرداران بہل کی بات کر رہے تھے طارق حمید ملک صاحب، تو سرداران بہل نے جب اتحادی بنے وہ ڈھانڈلا خاندان کے، تو اس میں دیکھیں جو گزشتہ 5 سال گزرے ہیں، عامر شاہانی نے دل سے کبھی سرداران بہل کو قبول نہیں کیا. اس میں دیکھیں جب بھی ڈیولپمنٹ ہوئے، ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی فنڈ جو ڈیولپمنٹ کے لیے ملے انہوں نے کبھی بھی اس میں سرداران بہل کو جو ہے ان سے مشاورت نہیں کی کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں، یہ آپ کے علاقے میں بہل میں کس طور پہ کیسے لگانے ہیں. تو انہوں نے اپنے تو ہی
अपने तौर पे बेहल के जो उनके करीबी साथी हैं उनसे बजाय इसके कि वो अहमियत देते सरदारान बेहल को, उन्होंने जो बाकी करीबी लोग थे उनको अहमियत दी, उनके कहने पे वहाँ पे काम करवाए। तो आमिर शाहानी ने कभी भी सरदारान बेहल को कबूल नहीं किया। यही वजह है कि सरदारान बेहल जो है वो आमिर शाहानी से भी फासले पे हैं। ढांडला ख़ानदान से तो नाराज़गी थी उनकी, आमिर शाहानी से काफ़ी अरसे से उनकी नाराज़गी चली आ रही है कि वो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। गुज़िश्ता दिनों जैसे मैंने अब पहले आप तज़किरा किया कि एक शादी में शादी थी रमज़ान साहब के बेटे की, तो उसमें आमिर शाहानी भी गए हुए थे। उन्होंने अपने इंतहाई करीबी साथी रॉ अल्ताफ़ हैं उनसे बड़ी अहम मुलाकात की, जिसका मौजू सिर्फ़ और सिर्फ सरदारान बेहल थे। और उसमें उन्हें कहना, वो नाला थे उस शख्स पे, रॉ अल्ताफ़ पे, कि आप क्यों अहमियत दे रहे हैं सरदारान बेहल को, क्यों इनके इतने करीब हैं, क्यों उनके जो है आप सपोर्ट करते हैं। तो उसमें रॉ अल्ताफ़ को और दीगर जो उनके यानी कि बहुत करीब के लोग थे आमिर शाहानी के, उनको उन्होंने सख्ती से मना किया कि सरदारान बेहल से फासला रखें। राना साहब, आमिर शाहानी और ज़िया खान ढांडला में से ढांडला की क़यादत किसको अहमियत देंगी? देखिए सलीम, बड़ा मुश्किल वक्त है खिदमत महाज ग्रुप के लिए, बड़े मुश्किल इम्तहान, बड़ा कड़ा इम्तहान है। मुआहदे की रूह से अगर देखा जाए, जो एक 2018 में मुआहदा हुआ, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, वो कुरान पाक पे एक हल्फ दिया इन्होंने, एक बरहल्फ कुरान एक मुआहदा किया। उस मुआहदे की रूह से देखें PP 92 में तो ज़िया ढांडला के हक़ में फ़ैसला होना चाहिए। और चलें, अब हालात कुछ चेंज हो गए हैं, एक नया हलका बन गया है, तो ज़िया खान ढांडला एक, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक हलका में ज़िया खान ढांडला का फ़ैसला करें और दूसरे हलके में जो है वो आमिर का फ़ैसला करें, तभी उनकी कोई सियासी बका है। इंतशार से खिदमत महाज ग्रुप टूटने से बच सकता है। अब अगर देखें, अब इसमें फ़ैसलों में भी बड़ी जो है ना वो दुश्वारी का सामना है। अब अगर ढांडला ग्रुप ज़िया खान को अहमियत देता है तो ढांडला ख़ानदान मुत्तहिद रहेगा। अगर ज़िया खान को अहमियत देते हैं, कहीं एडजस्ट करते हैं किसी हल्के में, तो उस सूरत में ढांडला ख़ानदान मुत्तहिद रहेगा। अगर आमिर शाहानी को फ़ोकियत नहीं देते तो खिदमत महाज ग्रुप की सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। खिदमत महाज ग्रुप, आमिर शाहानी अगर खिदमत महाज ग्रुप से अलहदा हो जाता है तो खिदमत महाज ग्रुप की तो सियासत ही ख़त्म हो गई। सॉरी। और इसके अलावा ढांडला ख़ानदान के नौजवान आमिर के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुके हैं। देखें, ज़िया भी अंदरूनी खाना आमिर के ख़िलाफ़ है, नईम इकबाल ढांडला आमिर के ख़िलाफ़ है। तो हल्का तो अब बना, उससे पहले ही बहराम खान ढांडला ने भी ऐलान कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये आपस में इनकी चपकलश काफ़ी अरसे से जारी है और हमेशा वो ताबड़तोड़ हमले करते आए हैं आमिर शाहानी पे। देखिए, क़यादत भी इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर ढांडला ख़ानदान की जो क़यादत है, ढांडला ग्रुप की क़यादत है, डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब हैं और ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब हैं। ख़ास तौर पे ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब, जिनको कहा जाता है कि उनके फ़ैसले से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो जब आमिर शाहानी के बारे नईम इकबाल ढांडला साहब ने उन्हें बड़े अजीब से अल्फाज कहे थे कि ये बिल्लो रानी और फ़लाँ और ये वो, ये ठुमके दिखा दें तो मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। तो इस किस्म के जो है वो बड़ी तल्ख़ बातें हुई। तो जब ये तल्ख़ बातें हैं तो इनके फासले कैसे कम होंगे? यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आमिर शाहानी ने भी जो है वो इन्हें भरपूर जो है वो जवाब देने का फ़ैसला किया है और यही वजह है कि वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यानी कि PP 92, PP 93, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हम कह चुके हैं, उनका फ़ैसला है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इन दोनों हलकों से वो इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, अगर ऐसा होता है तो भरेड़ी से कच्चा तक, यानी कि मिट्ठू बिंडू तक, खिदमत महाज के लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं। आप शुरू हो जाएं मनकेरा के हलका से। मनकेरा के हलका में मोहम्मद शेर चीना इनके ख़िलाफ़ बगावत कर चुके, इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आ जाएं भक्कर के हलका में। भक्कर के हलका में ज़िया खान मुशावरत कर रहे हैं कि वो 92 से लड़ेंगे या 93 से।
बहराम खान ढांडला भी हैं, उनका भी अभी फैसला नहीं है कि वो किस हल्का से लड़ रहे हैं। देखें, दोनों से भी आ सकते हैं, 92 से भी आ सकते हैं, 93 से भी आ सकते हैं, वो चॉइस उनकी है। उसके अलावा सबसे बड़े इत्तेहादी इनके, देखें अवामी चकूक महाज कहाँ से वजूद में आया? अवामी चकूक महाज खिदमत महाज ग्रुप का ही हिस्सा था। खिदमत महाज ग्रुप से ही अवामी चकूक महाज जो है वो सामने आया है। उनकी वजह भी यही थी कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई, उन्हें हमेशा महरूम रखा गया। तो आगे चले जाते हैं, आपका PP 93 जो नया हल्का बना है, बेहल का हल्का, उसमें नईम इकबाल ढांडला। तो ये मसाइल ही मसाइल हैं खिदमत महाज के लिए। इस वक्त परेशानी का सामना है, वो खिदमत महाज के जो है ये फैसले जो है अब इन नौजवानों के लिए गले की हड्डी जो है बन चुके हैं, ना वो इन्हें निगल सकते हैं, ना वो जो है ना उस हड्डी को, उनके लिए गले का हड्डी बन गई है वो हड्डी, उसके लिए परेशानी का बायस है। खिदमत महाज ग्रुप इस वक्त मुझे जो है वो इंतशार का शिकार नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, इनमें कमी नहीं होगी। जी नाजरीन, तारिक हमीद मलिक साहब ने एक बार फिर हमारे नाजरीन को बक्खर की सियासत की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि हबीबुल्लाह खान नवानी PP 92 से हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। और हबीब खान नवानी ने भी वाज़ेह कहा है कि मैं किसी ग्रुप के फैसलों का पाबंद नहीं हूँ। ढांडला बरादरान की बेहल के सरदारों से मुलाकात भी बेसूद रही और सरदारान बेहल भी जल्द बहुत बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।